السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ جعفر ہوں اور آج میں حاضر ہوں گرامر کلاس، بیسک عربک گرامر کلاس کے ساتھ۔ لیسن نمبر 1 شروع کریں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ صاد کی آیت نمبر 29 سے شروع کرتی ہوں۔ قال اللہ تعالی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی بابرکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس برکت والی کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والوں میں سے بنیں اور اس سے سبق لیں۔ تو دیکھیے، ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں عربک قرآنک عربک گرامر پڑھنے کے لیے، کیوں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور اس کو کس طرح خوش کر سکتے ہیں کہ اس کی بھیجی ہوئی جو کتاب ہے قرآن، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو احکامات دیے ہیں، جس طریقے سے اپنی زندگی گزارنا ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہم کو بتایا ہے، اس پر چلیں، اس کے احکامات مانیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور ہم سے راضی ہو۔ تو کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اس قرآن کو؟ جب تک کہ ہم اس کی عربک جو لینگویج ہے، عربک جو زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے، اس کو سمجھیں، اس کو، تاکہ اس پہ عمل کر سکیں۔ عربک زبان جو ہے، یعنی عربی زبان جو ہے، وہ اتنی فصیح ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو، قرآن کو اسی زبان میں اتارا ہے۔ دیکھیے سورہ زخرف میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عربیًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس کو بنایا ہے عربی زبان کا قرآن تاکہ تم سمجھ لو۔ تو آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سفر میں جو ہم قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں ہماری مدد فرمائے، اور جو ہم گرامر شروع کر رہے ہیں اس میں ہمیں آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کرے، ہماری کوششوں کو قبول کرے، اور ہماری جو نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اس پر ہم کو استقامت عطا فرمائے، آمین۔ حدیث بخاری ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو آپ لوگ کو مبارک ہو کہ آپ لوگ یہاں پہ سب جمع ہوئے ہیں، آپ قرآن سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ جتنا بھی آپ قرآن سیکھیں، جو بھی چیز سیکھیں، آپ لوگوں کو سکھائیں، تاکہ آپ جو ہیں ان بہترین لوگوں میں سے ہو جائیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ، ہم آپ سے غیر نفع بخش علم سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کی دعا ہے۔ اللہم انا اسألوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم اور قبول ہونے والے عمل اور حلال رزق کا۔ اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی گرامر جس طرح سے انگلش گرامر ہے، اردو گرامر ہے، اردو گرامر تو ہم کو اتنا نہیں پڑھنا پڑا کیونکہ ہماری مادری لینگویج جو ہے، مادری زبان اردو ہے۔ انگلش میں دیکھیے، جب آپ کنڈرگارٹن اور فرسٹ گریڈ میں تھے تو انگلش گرامر بھی ہم کو پڑھنا پڑی، اور جس طرح سے انگلش میں ہم کو گرامر تھی، اس میں ہم کو پڑھایا گیا تھا ناؤنس، وربس، ایڈجیکٹیوز وغیرہ وغیرہ، اسی طرح سے ہم کو عربی لینگویج سیکھنے کے لیے، عربی زبان سیکھنے کے لیے گرامر کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو عربی گرامر جو ہے وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، 2 حصے میں ہے، ایک علم النحو اور ایک علم الصرف۔ علم النحو وہ علم ہے جس میں اسم، فعل،
حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب بیان کی گئی. اب تو جملہ بنانا سکھایا جاتا ہے علم نحو میں، اور اس میں جو جو اس کے حصے ہیں، اسم، فعل، حرف، جو جو اس میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل میں تفصیلی معلومات بتائی گئی ہیں. اور علم الصرف میں وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان ہوتی ہے. ہم آگے جا کے پڑھیں گے یہ انشاءاللہ. اب ہم علم نحو سے شروع کر رہے ہیں. تو عربی گرامر میں جس طرح سے انگلش گرامر ہے، اردو گرامر ہے، سب سے پہلے کیا ہے، الفابیٹس کا سمجھنا ضروری ہے. کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں. جیسے انگلش میں الفابیٹس ہوتے ہیں، اسی طرح عربی زبان میں بھی حروف تہجی ہیں، الفابیٹس ہیں. 28 ہے، ان کو 29 بھی ہو سکتے ہیں. ہم بتاتے ہیں آگے کہ کس طرح سے. اور عربی گرامر میں الفاظ بنانے، جملے بنانے میں حرکات کا بہت اہمیت ہے. تو حرکات ہم نے اردو میں پڑھا ہے، پیش، زبر اور زیر وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں آگے. تو عربی لفظ یا عربی الفاظ بنانے کے لیے حروف کے ساتھ ساتھ حرکات کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم اردو لینگویج میں دیکھیے کوئی حرکت نہیں ہوتی ہمارے، کبھی کبھی ہوتی ہے، جیسا مد ہو گیا، الف مد ہے، اس کے علاوہ زیادہ حرکات نہیں ہوتی. اور اسی طرح انگلش میں بھی کوئی حرکت نہیں ہوتی. مگر عربی زبان میں حرکات کی بہت اہمیت ہے. تو حروف اور حرکات کے ملنے سے الفاظ وجود میں آتے ہیں. اب دیکھیے حروف کیا ہے یہاں پہ، قاف، لام، میم. اب اس پہ حرکت لگا دی ہم نے، قاف پہ زبر، لام پہ زبر اور میم پہ سکون، تو یہ بن گیا قلم. اسی طرح حروف تہجی کا یہاں پر ہے الف، نون، سین، الف، نون. اب ہم نے اس پہ حرکات لگا دی تو یہ بن گیا انسان. حروف تہجی عربی زبان میں 28 یا 29. تو جس طرح اردو میں ہمارے لیے تو بہت آسانی ہے، کیونکہ اردو کے جو حروف تہجی ہیں وہ بھی عربک میں موسٹلی الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، ہا، حمزہ اور یا، بڑی یا بھی آ جاتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے تو یہ 29 الفابیٹس ہوں گے، مگر الف اور حمزہ ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے حلق کے نچلے حصے سے، ان کی آواز ایک ہی ہے. تو بعض مفسرین علماء اس کو الف اور حمزہ کو ایک ہی الفابیٹ مانتے. اگر ان دونوں کو ایک ہی الفابیٹ مانے تو کیا ہوتا ہے، آپ کی حروف تہجی 28 ہوتے ہیں. ورنہ اگر ان کو الگ الگ مانے حرف تو حروف تہجی 29 ہو جاتے ہیں. تو اگر الف اور حمزہ کو ایک حرف مانا جائے، ایک الفابیٹ مانا جائے تو 28، ورنہ 29. اب الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ الف اگر یہ خالی سائن ہے ایک الف کی اور اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ سکون ہے، کچھ نہیں، تو پھر خالی الف ہو تو یہ الف کہلاتا ہے. اور اگر اس الف کے سائن پر کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، سکون ہو، تو یہ حمزہ کہلاتا ہے. اور حمزہ کی اصل صورت بھی یہ ہے. تو یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے. اگر الف پر کوئی بھی حرکت آ جائے تو حمزہ کہلاتا ہے. اور کیا فرق ہے حمزہ اور الف میں؟ حمزہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے، انتا، دیکھیے الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہو گیا، یہ الف نہیں ہوگا، تو یہ لفظ کے شروع میں آیا ہے. امارا لفظ کے شروع میں آیا اور الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہے. حمزہ جو ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے
सआला, यहाँ पे देखिए अलिफ के ऊपर ज़बर है तो ये हमजा है, ये लफ्ज़ के दरमियान में आया है। इसी तरह हमजा लफ्ज़ के आखिर में भी आ सकता है। क़ुरअ, यहाँ पे हमजा अपनी असली शक्ल में, शैउन, यहाँ भी हमजा अपनी असली शक्ल में, मगर लफ्ज़ के आखिर में आया है। और दूसरी बात जो हमजा के बारे में याद रखने की है वो ये है कि हमजा पे अगर सुकून आ जाए, डजंट मैटर कौन सी, फर्क नहीं पड़ता कि वो अपनी किस शक्ल में है, चाहे अपनी असल शक्ल में है उस पर सुकून आ जाए या अलिफ की शक्ल में उसके ऊपर सुकून आ जाए, तो पढ़ने में झटके की आवाज़ आती है। जैसे यहाँ पर अलिफ की शक्ल में और उस पर सुकून का साइन है, तो ये हो जाएगा, सुकून की हरकत है, तो ये हो जाएगा ब सुन, ब सुन। यहाँ पे देखिए हमजा असली शक्ल पे और उस पर सुकून है, ये हो जाएगा बि सा, बि सा, बि सा, झटका आएगा। इसके बरक्स अलिफ जो है, जो खाली अलिफ होता है, इसकी आवाज़ में झटका नहीं होता क्योंकि इसमें सुकून होता ही नहीं। अगर सुकून होगा तो फिर वो तो हमजा बन जाएगा, फिर हमजा में झटका आएगा। और अलिफ लफ्ज़ के शुरू में कभी भी नहीं आता। देखिए यहाँ पे दरमियान में आया क़ाला, दआ, किताबुन, दरमियान में आया है लफ्ज़ के या आखिर में आया है और इस पे कोई हरकत नहीं है। ठीक है, अब हम हरकत पढ़ लेते हैं थोड़े से। हमने उर्दू में तो पढ़े हुए हैं पेश, ज़बर, ज़ेर, बट हम जो है इसको अरबी ज़बान हम सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, तो हम अरबी ज़बान में इन हरकत के नाम पहले देखेंगे क्या है, और जिस लफ्ज़ के ऊपर, जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत आती है तो वो हर्फ क्या कहलाता है। अगर पेश हो, छोटा सा वाव की शक्ल में जो होता है उसको अरबी में दम्मा कहते हैं, दम्मा। ज़बर हो जो कि ऊपर स्लैश लकीर होती है जो ज़बर कहलाती है, उसको अरबी में फतह कहते हैं। और अगर नीचे हो ज़ेर तो उसको कसरा कहते हैं। और ये साइन सुकून, जज़म या सुकून। अगर दो पेश यानी दो दम्मा या दो फतह या दो कसरा हो तो वो तनवीन कहलाता है। उनकी आवाज़ क्या होती है, उन, अन, इन। और अगर ये डब्लू की शक्ल में हो तो शद्दा कहलाता है, तशद्दुद। अब ये हरकत अगर जिस हर्फ पर हो तो फिर वो क्या कहलाता है। अगर दम्मा जिस हर्फ पर हो तो वो हर्फ क्या कहलाएगा, मदमूम। मीम का एडिशन हो जाता है, फिर वाव ऐड होता है। बाकी देखिए दौ, दौ, मीम और मीम, दम्मा, मदमूम। और अगर फतह जिस हर्फ पर हो तो वो हर्फ क्या कहलाएगा, मफ्तूह, फा ता हा, फतह, मीम और वाव ऐड, मफ्तूह। जिस हर्फ पर कसरा हो वो क्या कहलाएगा, मकसूर, काफ सीन रा। और जिस हर्फ पर सुकून या जज़म हो तो वो हर्फ क्या कहलाएगा, साकिन। और जिस हर्फ पर शद्दा हो वो क्या कहलाएगा, मुशद्दद। अब ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, लेकिन आगे इसमें थोड़े और एडवांस होगा तो मैं थोड़ा सा इसको वापस डिस्क्राइब कर देती हूँ। शद्दा का, जिस हर्फ पर शद्दा हो तो वो 2 मरतबा पढ़ा जाता है। जैसे मोहम्मद, मीम के ऊपर शद्दा है तो मोहम्मद, मीम 2 दफा पढ़ा जा रहा है। तो पहला वाला जो हर्फ है वो साकिन होता है और दूसरा वाला मुतहर्रिक, यानी जिस जो भी हरकत है उसके ऊपर वो हम पढ़ते हैं। जैसा मोहम्मद, मीम के ऊपर देखिए फतह है तो पहला मीम साकिन होगा मोहम, फिर दूसरा मीम के ऊपर जो हरकत होगी वो पढ़ेंगे, मुतहर्रिक होगा मद, मोहम्मद। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, उर्सिला में ये अलिफ है या हमजा है, ये हमजा है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर हरकत है। कौन सी हरकत है, दम्मा। डजंट मैटर कौन सी हरकत हो, हमजा कहलाएगा। अब इसके ऊपर दम्मा है, इस हमजा के ऊपर दम्मा है
تو یہ حمزہ حرف کیا کہلائے گا؟ مدموم، کیونکہ اس کے اوپر دمہ ہے. اب را کے دیکھیے، را کے اوپر سکون ہے، تو اب یہ کیا را کیا کہلائے گا؟ ساکن. سین دیکھیے، اس میں سین کے نیچے کسرہ ہے، تو یہ سین حرف کیا کہلائے گا؟ مکسور. لام کے اوپر کیا ہے؟ فتح ہے، تو لام حرف کیا کہلائے گا؟ مفتوح. ٹھیک ہے. اب حرکات کی عربی زبان میں بہت اہمیت ہے، اور کیوں اہمیت ہے؟ اس کی وجہ سے، حرکات کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں معنی. ایک بھی حرکت اگر ہم غلط پڑھیں تو اس سے بالکل معنی غلط ہو جاتے ہیں، بالکل الگ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے عربی زبان میں ہر حرف کے ساتھ اس کی حرکت ضرور ہوتی ہے، اور وہ حرف اس کی حرکت کے ساتھ پڑھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ضرب، ضا کے پر فتح، را کے پر فتح، با کے پر فتح. اس کی معنی کیا ہے؟ اس نے مارا. اگر یہ ضا کے پر فتح کے بجائے دمہ آ جائے اور را کے نیچے کسرہ آ جائے، ضرب، تو اس کو مارا گیا. یہاں پہ یہ ایکٹیو فارم ہے، یہاں یہ پیسو فارم ہے، بالکل معنی چینج ہو. تو جب ہم قرآن پڑھیں تو میک شور کریں کہ ہر حرف پہ جو حرکت ہے اس کو صحیح پڑھیں. دوسری اگزامپل لیتے ہیں، نوحن، نوحن، دو دمہ تنوین ہے. کیا میننگ ہوئے؟ نو کا تو مطلب نو ہے اردو میں، حضرت نو کے بارے میں نو. مگر یہ دو دمہ کے بارے میں کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا میننگ ہے؟ اگر یہ دو دمہ کی تنوین ہے تو اس کا ہے نو نے. اردو میں تو ہم نے لکھ دیتے ہیں نا، نو نے کیا، حضرت نو نے بنایا کشتی، تو نے ہے. عربک میں نے نہیں ہے. نے کہاں سے ہم نے ڈھونڈا؟ یہ جو حرکت ہے نا، یہ حرکت کتنی امپورٹنٹ ہے، دیکھیے اس سے میننگ ہی چینج ہو گئی. تو یہ پورا ایک لفظ ہے، خالی نو لفظ نہیں ہے، نو کا تو کوئی میننگ ہی نہیں ہے. نوحن، نو نے. اگر یہ دو دمہ کی تنوین بدل جائے دو فتح کی تنوین میں، نوحن، اس کے کیا مطلب ہوا؟ نو کو. عربک میں کو نہیں ہے، ورڈ کو نہیں ہے. یہ جو دو حرکت ہے نا، دو فتح کی تنوین، نوحن، اس کا مطلب ہے کو. نو نے، نو کو. اسی طرح اگر کسرہ ہو جائے تنوین، نوحن، تو نو کی، نو کی کشتی، نو کی قوم، نوحن. دیکھیے میں اس لیے یہ سلائیڈ بتائی کہ کس طرح سے عربی زبان میں حرکات کی اہمیت ہے، پوری معنی چینج ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا نا قرآن میں کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو، اس کی ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک حرکت کو صحیح سے ادا کرنا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہے قرآن کا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو بالکل صحیح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو درگزر کر دیجیے، آمین. اب ہم آتے ہیں کلمے پہ. یہ ہمارا دوسرا سبق ہوگا، لیکن ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتے ہیں. کلمہ یعنی لفظ، ہر زبان سے نکلی ہوئی چیز اس کو لفظ کہلاتی ہے. لفظ کا معنی ہے پھینکنا، یعنی زبان سے، منہ سے پھینکا، جو بھی چیز منہ سے پھینکی گئی لفظ، آواز، وہ لفظ کہلاتی ہے. اور لفظ کی معنی با معنی بھی ہوگا، بغیر معنی کے بھی ہوتا ہے. جیسے کام شام، کام کے مطلب معنی ہے، شام کا کوئی مطلب نہیں. تو جو معنی با معنی لفظ ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو جو بھی زبان سے معنی والا لفظ نکلے اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کے 3 اقسام ہیں. اسم، ہم نے انگلش میں پڑھا تھا ناؤن، فعل یعنی ورب، اور حرف یعنی کہ لیٹر. اسم اور فعل دونوں اگر اکیلے آئیں تو اپنی معنی اکیلے میں دیتے ہیں. جیسے کرسی، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کرسی.
یا کھانا، ہم سمجھ جائیں گے کھانا رکھا ہوا ہے، مگر اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، پریزنٹ پاسٹ فیوچر کچھ نہیں ہوتا، صرف نام ہے کھانا. فعل بھی اپنے معنی اکیلے میں دیتا ہے، جیسے کھایا، ہاں کھا لیا، کھا لیا معنی ہے اس کے، مگر اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، ادھر کھایا یا کھاتا ہے یا کھائے گا یا کھا رہا ہے. فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا. حرف یہ اپنے معنی اکیلے میں نہیں دیتا، بلکہ فعل یا اسم کے ساتھ جوڑ کر پھر اس کی معنی پتہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی یہ سبق ہم اگلا ہمارا یہ سبق نمبر 2 ہوگا، ہم اس میں پڑھیں گے. ہم یہاں پہ اپنا پہلا سبق ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری ان کوششوں کو، جو آپ لوگ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی جو کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو بھی کوتاہی اور غلطی ہو گئی ہو اس کو درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل دعاء. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.